فرمایا قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر بے فضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ساتھ چاہیے یہ کہ تم خوشی مناؤ۔ اب مومن مسلمانوں پر احسان ہوا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومن مسلمانوں پہ احسان ہوا ہے، مومن مسلمانوں پہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس میں ایک عظمت والا رسول آیا، شان والا رسول آیا، مرتبہ والا رسول آیا۔ حسن کے قصیدے اپنوں نے تو اپنے رہ گئے، بیگانوں نے بھی حسن کی تعریفیں کی۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی ایک دن کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں، ابو جہل کعبۃ اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، سارے جماعے بڑے بڑے سردار اور آپس میں کہنے لگے جناب ہم آپس میں بیٹھی ہیں، کوئی عوام نہیں ہے، عامی آدمی نہیں ہے، یہ بتلاؤ آپس کی بات ہے، محمد ہے کیسا؟ سب نے اپنے اپنے انداز میں بڑی تعریف کی ہے، کسی نے کہا بڑا اخلاق والا ہے، بڑے ادب والا ہے، بڑے کمال والا ہے، کسی نے کہا بڑے جمال والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے۔ جب سب نے تعریفیں شروع کی، ابو جہل کا ٹائم آ گیا، ابو جہل کا نمبر آ گیا، کعبۃ اللہ سے ٹیک لگایا تھا، اٹھ کر بیٹھ کے کہنے لگا ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، کعبہ کے رب کی قسم ہے محمد جیسا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب نبی بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور کسی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ تو ہی قصہ مختصر، احسان بن کر آئے، اللہ کا فضل بن کر آئے، کتنی آسانیاں نبی کی وجہ سے اس امت کو ملی ہیں۔ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی والا عمل کرتے تھے، ان کے صبح اٹھتے تھے ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا، آج اگر ایسے لکھا جاتا تو امت محمدی بے عزت ہو جاتی۔ اس نبی کی وجہ سے آج یہ احسان ہے۔ پہلی امتوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن آج یہ شکلیں تبدیل کرنے والا سلسلہ نہیں، یہ نبی کی دعا ہے کہ اللہ میرے امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا۔ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کی پکڑ آ جاتی تھی، لیکن اس نبی کی وجہ سے جو اللہ سے رو کے دعائیں کرنے والا نبی، اللہم اے میرے اللہ رب امتی، میری امت کا کیا بنے گا؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اللہ اس امت کو اگر تو پکڑنا چاہے ان کے گناہ کی وجہ سے، اللہ پھر بھی تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اس امت کے گناہوں کو معاف کر دے، پھر بھی تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ امت کے لیے دعائیں کرنے والا۔ آج امت خرافات میں پڑ گئی، اور دلیل قرآن کی کہا جی قرآن میں لکھا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ بادشاہ قرآن کہتا ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے خوشی مناؤ، تم کون ہو جی خوشیوں سے ہمیں روکنے والے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے تو چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت اگر آپ پڑھیں، کیونکہ اپنے مطلب کی آیات ہم نے قرآن سے نکال لی اور اپنے مطلب کی چیزیں لوگوں کو بتلا دیں، اور دنیا ہے، لوگ ہیں، سادہ لوگ ہیں، دین سے ناواقف ہیں، تو کہتے ہیں کہ بالکل جی واقعی قرآن نے کہا ہے، جی قرآن کی دلیل دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اس سے پہلی آیت نمبر 57 فرمایا یا ایھا الناس، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت اللہ کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی شفا کا ذریعہ آ گیا ہے، وہدی، وہ ہدایت بھی ہے، ورحمت للمؤمنین، وہ رحمت بھی ہے مومن مسلمان کے لیے۔ گویا اس سے مراد قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن جب تک نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی نے 40 سال تک لوگوں کے اندر گزارے، قرآن نہیں آیا تھا۔ جب قرآن آیا اللہ نے حکم دے دیا میرے پیغمبر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے پیغمبر اٹھئے، اب سونے کی اجازت نہیں ہے، اب آرام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اٹھئے لوگوں کو قرآن سنا کر ڈرائے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھلائے۔ قرآن آیا تو تب گویا یہ قرآن نصیحت بن کے آیا، یہ قرآن شفا بن کے آیا ہے، قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، قرآن رحمت بن کے آیا ہے۔ جب اتنی عظمت والی کتاب آ گئی ہے تو اللہ کریم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جب اللہ کریم نے اس پہ چلنے کی توفیق دے دی ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہو گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ۔ ایمان والے قرآن پہ عمل کر کے خوش ہوتے تو خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں نبی آ گئے، اللہ کا فضل ہے اور وہ رحمت بھی ہے، تو نبی آ گئے تو خوشی مناؤ۔ چلو جی خوشی بھی مناؤ۔ 12 ربیع الاول کو اختلاف ہے، 12 ربیع الاول کو بعض کے نزدیک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 8 ربیع الاول کا، کئیوں نے 17 ربیع الاول کا، کئیوں نے 10 محرم الحرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا۔ نبی کی تو پیدائش میں اختلاف ہے، کسی کو کیا پتا تھا یہ بڑے ہوں گے اور سارے دنیا کا امام بنے گا، محبوب بنے گا، محبوب کبریا بنے گا۔ چلو جی ربیع الاول میں خوشی مناؤ، لیکن کیسے مناؤ؟ نبی کی سیرت کے مطابق مناؤ نا۔
اب نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی خوش ہوتے ہیں، مسرت میں ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، اللہ کا کیا حکم ہے؟ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے فتح آ گئی ہے، نصرت آ گئی ہے، مدد آ گئی ہے، کہ اللہ نے فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے۔ اور بعض کے نزدیک فتح سے مراد فتح مکہ ہے، مکہ فتح ہو گیا، وہ شہر جس سے نکالا گیا تھا، اللہ کے نبی کو وہ دوبارہ مل رہا، کتنی خوشی ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کا دلی تمنا بھی ہے کہ لوگ دین کے اندر داخل ہو جائیں، لوگ اسلام کو قبول کر لیں، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھو نا لوگ جھوک در جھوک، جماعتیں در جماعتیں، علاقہ در علاقہ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی بڑے خوش ہیں کہ دیکھو جی ادھر سے وفد آ رہا ہے دین میں داخل ہونے کے لیے، اسلام قبول کر رہا ہے، ادھر سے وفد آ رہا ہے، کوئی جماعتیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کتنی مسرت ہوگی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ کسی نے کہا حضرت رونے کی کیا وجہ ہے، یہ تو خوشی کا لمحہ ہے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد ختم ہو گیا ہے، لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، اب اللہ کے نبی کی رحلت کا ٹائم ہے، تب رو رہے ہیں۔ اللہ آج میں خوش ہوں، لوگ دین میں داخل ہو رہی ہیں، اللہ میں کیا کروں، اس خوشی کے موقع پہ کیا کروں، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگا لو، دیگیں پکنے شروع ہو جائیں، شرینیں تقسیمیں کرنا شروع کر دیں، شور شرابے شروع کر دیں، نعرے بازیاں شروع کر دیں۔ اب اللہ کے نبی کو کیا حکم ہے کہ اللہ کے نبی کتنی فرحت کے اندر ہوں گے، خوشی کے اندر ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے۔ اور نبی کے لیے استغفار یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی معافی ہے، اللہ کا نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کے لیے جب استغفار کہا جائے تو مراد درجات کی بلندی ہے۔ انبیاء جب استغفار کرتے ہیں تو اس سے مراد درجات کی بلندی ہے۔ میرے پیغمبر آپ استغفار کیجیے، خوشی کا مرحلہ آئے، اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں، تسبیحات کریں، اور سب سے بہترین جگہ ہے اللہ کا گھر۔ اور آج امت گلیوں میں چلی گئی، بازاروں میں چلی گئی، روڈوں میں چلی گئی، اور کہا جی نبی کی عشق کا دعویٰ، نماز پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے۔ کتنا عظیم نبی اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کی سنت کو چھوڑ کر بدعات میں، رسومات میں پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خوشی کے اندر ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب اللہ کے نبی پریشان ہیں، غم کے اندر ہیں، فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، دیکھیں پریشانی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، اونٹ کی اوجریاں ڈالی جاتی تھیں، آپ راستے سے گزرتے اوپر سے کوڑا ڈالتے تھے، کبھی شاعر کہتے تھے، مجنوں کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، جھوٹا کہتے تھے، یہ تو تھی تکلیفیں۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا جب اللہ کے نبی سخت پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ اب دیکھیں پریشانی کی
وہ کیفیت دیکھیں کہ وہ سال ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت کر گئیں. بیوی تھی، تسلیاں دینے والی تھی، دنیا سے رخصت ہو وفات پا گئی. ابو طالب چچا جو تسلی دینے والا تھا، حفاظت کرنے والا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. اور بیٹے دیے تھے طیب اور طاہر، قاسم، ابراہیم، وہ بھی فوت ہو گئے. 18 سال کا آپ کا بیٹا، 18 سال کا ابراہیم آپ کی گود میں سسکیاں لیتے لیتے فوت ہو گیا. اللہ اکبر. یہ وہ سال تھا. اور ابو لہب نے کیا کہا؟ بطر محمد هذه اللیلہ، آج کی رات محمد نعوذ باللہ دم کٹا ہو گیا ہے. اصل ختم ہو گئی، بنیاد اس کی ختم ہو گئی، اب نام ختم ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آج آپ پہ غم آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، یا اس سے مراد حوض کوثر عطا فرمائیں گے. جنت کے اندر ایک نہر ہے، وہ جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، جس میں ایک مرتبہ پانی پی لیا کبھی بھی اسے پیاس نہیں لگے گی. شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اللہ کے نبی کو وہ عطا کیا، یہ اعزاز ہے. یہ سے مراد خیر کثیر ہے، بہت زیادہ خیر. اللہ میں پریشان ہوں کیا کروں، غم زدہ ہوں کیا کروں. فرمایا میرے پیغمبر 2 کام میں کرتا جاتا ہوں اور 2 کام تو کر. اللہ تو 2 کام کیا کرے گا؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، حوض کوثر عطا کریں گے. اور دوسرا ہم یہ کام کریں گے ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمنی بے نام ہوگا، جڑ کٹا ہوگا، اس کا انعام دنیا میں نہیں رہے گا. اور آپ کا نام ہم دنیا میں اتنا بلند کر دیں گے، اتنا بلند کر دیں گے. اذان میں پہلے میرا ذکر ہوگا، پھر تمہارا ذکر ہوگا. اقامت میں پہلے میرا ذکر ہوگا، پھر تمہارا ذکر ہوگا. قرآن میں میرا ذکر ہوگا، تمہارا ذکر ہوگا. جنازے کی نماز میں میرا ذکر ہوگا، تمہارا ذکر ہوگا. کلمے میں میرا ذکر ہوگا، تمہارا ذکر ہوگا. غرض میرے پیغمبر ذکرتا حیث ذکرتو، جہاں جہاں پہ میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. اتنا بلند کر دیں. میرے پیغمبر 2 کام میں کروں گا، حوض کوثر میں ادا کروں گا، آپ کے دشمن کو بے نام کر دوں گا. اور 2 کام آپ کریں، 2 کام آپ کریں نا. اللہ میں 2 کام کیا کروں؟ فرمایا آج آپ غمزدہ ہیں، آج آپ پریشان ہیں، آج آپ مصیبت میں ہیں، تو 2 کام کریں. فصل لربک، اپنے رب کی نماز پڑھیں. یہ نہیں کہا غمزدہ ہیں تو گلی کوچوں میں آ جائیں، ہائے ہائے کرنے لگ جائیں، شور شرابے کرنے لگ جائیں، اللہ پہ گلے اور شکوے کرنے لگ جائیں. نہیں، نماز پڑھیں اپنے رب. ونہر، اور قربانی کریں. اور ونہر عربی زبان کے اندر چھوٹی موٹی قربانی کو بھی نہیں کہتی ہیں. پیسوں کا صدقہ دے دیا، چاول پکا لیے، یہ بھی صدقہ ہے. غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، بکرا ذبح کر لیا، گائے ذبح کر لی، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، خیرات ہے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر نماز بھی اعلیٰ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ مالی صدقہ بھی
आला होना चाहिए। वनहर, ऊंट की कुर्बानी को कहती हैं वनहर, नहर कहते हैं ऊंट की कुर्बानी को, और अरब के अंदर सबसे अजीम तरीन कुर्बानी वो ऊंट की कुर्बानी होती है। फरमाया नमाज भी आला होनी चाहिए और सदका भी आला होना चाहिए। गोया हमारे नबी की ये सुन्नत है, खुशी मनानी चाहिए तब भी अल्लाह का जिक्र करके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोमवार का आप हमेशा रोजा रखते हैं क्यों? फरमाया इस दिन मैं पैदा हुआ हूँ, इस वजह से मैं रोजा रखता हूँ। और कन्फर्म बात है इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात भी पाई। इस दिन आप खुशियाँ मनाओगे तो दुश्मन क्या कहेंगे? जो जी जनाब अपने नबी की वफात पे ये खुशियाँ मना रहे हैं, वो काम करो जो जायज़ काम होना चाहिए। खुशी मनाओ तब भी अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, परेशान हो तब भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।